جس طرح ایک انسان زندگی میں جب نیک اعمال کرتا رہتا ہے اس کا مقام بڑھتا رہتا ہے، درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ خوش نصیب وہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی جن کے درجات بڑھتے رہتے ہیں، مقام میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ہمارا کہ وہ کون خوش نصیب ہے؟ ہمارا کہ علم علمہ و نشرہ، پہلا خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے سینے میں شریعت کا علم تھا، تھوڑا تھا یا زیادہ تھا، قرآن و حدیث کا علم تھا، اور وہ سب سے پہلے اس علم پر خود عمل کرتا رہا، خود عمل کرتا رہا۔ اس کے بعد اس علم کی پرچار کرتا رہا، دعوت، تبلیغ، اور تبلیغ کو اس نے اپنے گھر سے شروع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو جو اس کے پاس شریعت کا علم تھا، عقیدے کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے حوالے سے، خوشی غمی کے حوالے سے، لین دین، معاملات کے حوالے سے، جو اس کے پاس علم تھا، اس نے سب سے پہلے اس علم کو اپنے گھر میں، اپنی اولاد، اپنے بچوں کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح اس کا اپنا ایک حلقہ تھا، اس حلقے میں یہ دین کی باتیں بتاتا رہا، جہاں اس کو موقع ملا، علم کے اندر وسعت تھی، اور اللہ نے اس کو موقع دیا دعوت کا، تبلیغ کا، دروس کا، خطبات کا، اور اس کی دعوت کے ذریعے، اس کی تبلیغ کے ذریعے، اس کے دروس کے ذریعے لوگ اپنے عقائد کی اصلاح کرتے رہے، اعمال کی اصلاح کرتے رہے۔ کچھ لوگوں کے عقیدے صحیح نہیں تھے، دروس سن کر، نصیحتیں نوٹ کر کے انہوں نے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی۔ کچھ لوگوں کے اعمال صحیح نہیں تھے، اعمال درست ہو گئے، حقوق العباد کے حوالے سے کمی تھی، کوتاہی تھی، دروس کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ فراست کے حوالے سے بڑی تلخیاں تھیں، زیادتیاں تھیں، اس کے دروس سن کر، نصیحتیں نوٹ کر کر اس نے حقوق العباد کے معاملے میں حد درجہ محتاط معاملہ اختیار کیا۔ یہ وہ شخص ہے جب مر جاتا ہے، اس کے ذریعے جن لوگوں نے عقائد صحیح کیے، اعمال صحیح کیے، اخلاقیات درست کیے، لین دین درست کیے، وہ یہ کام کرتے رہے، اس مر جانے والے کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا رہا۔